اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 28 کی ابتدا کر رہے ہیں، اور میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ باب دوم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کو کل ہم نے شروع کیا تھا، اور آج کچھ چیزیں اس میں سے جو رہ گئی تھیں اس کو ہم بیان کر کے آج اس ٹاپک کو کلوز کریں گے۔ اس لیکچر کے اندر اور باب کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اور جو رہتی ہیں وہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دینا چاہتا ہوں۔ محبت الہی تھا اس سے پہلی ہیڈنگ، اور اس کے بعد محبت الہی کو ہم نے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے محبت الہی کے تقاضے، پھر اس کے بعد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے آیات مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں جانا تھا اور پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کے ہم نے دلائل پڑھے اور سیکھے۔ اور سب سے آخر میں جو آخری کل چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے۔ آج عزیز طلبہ میں کچھ چند مزید روایات آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے پڑھاؤں گا، بتاؤں گا، تاکہ مزید بہتر انداز میں آپ اس ٹاپک کو کیا کر سکیں، مکمل کر سکیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بارہا منہاج السوی میں سے چند مستند روایات آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آج بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے چند مزید روایات پڑھیں گے۔ اور یہ جو پہلی روایت عزیز طلبہ میرے سامنے ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی روایت جو میں نے کل بیان کی تھا اس میں سرسری ہم نے پڑھی، لیکن یہاں پر دیکھیے اس میں عزیز طلبہ ریفرنس بھی یہاں بیان کیا گیا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الادب کی روایت ہے کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے بیان کی جا رہی۔ اگلی روایت کو دیکھتے ہیں، اور یہ روایت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے حضرت انس بن مالک ہی روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میں ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ملا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے زیادہ روزہ، نماز اور صدقہ وغیرہ یعنی اعمال تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ گویا عزیز طلبہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمارے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہوئی
تو یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے اندر اور پھر جنت کے اندر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آگے آئیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں زیادہ تفسیر نہیں بیان کروں گا، میں صرف چیدہ روایات من آپ تک بیان کر کے آگے چلوں گا، کیونکہ تفسیر اور تشریح کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دلائل آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں بھی اور پڑھیں بھی، اور آپ ذہن نشین کریں، لکھ کر یاد کریں، اور مزید بہتر انداز میں آپ اپنے ایگزامز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ دیکھیے، اگر پھر رابی بیان کر رہے ہیں کہ اس کو دہرایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرا کر بیان کیا، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت یا جنت کے اندر، اسی کے ساتھ تمہارا کیا ہوگا، حشر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بڑی پیاری اور بڑی ہی مزیدار روایت ہے، اس کو عزیز طلبہ غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں، دیکھیے آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ کل میں نے آپ کو آیت مبارکہ وہ پڑھائی تھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہی ہے، دیکھیے یہ حدیث پاک کے اندر اس کی تفسیر بیان کر دی گئی کہ جب انسان رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ذریعے پھر اس بندے کا ذکر کرواتا ہے۔ یہ وہ اس حدیث پاک کے اندر کیا کر دیا گیا، بیان کر دیا کہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ مخلوق جو ہے وہ شخص کا نام جپتی۔ آگے آئیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھٹی دونکنے والے کی ہے، یعنی کہ جس کو لوہار ہم کہتے ہیں، کیونکہ مشک والا یعنی کہ عطر بیچنے والا یا تو تحفتاً تمہیں تھوڑی بہت خوشبو دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، ورنہ عمدہ خوشبو تو تمہیں پہنچ ہی جائے گی۔ رہی بھٹی والے لوہار کی بات، بھٹی والے لوہار کی بات، تو اس کی بھٹی کی آگ یا تمہارے کپڑے جلا دے گی، وگرنہ تمہیں بھٹی کی بدبو تو ضرور پہنچے گی۔ دیکھیے نا، صحبت صالح کنا صالح کنت اور صحبت طالع کنا طالع کنت، اس کا معنی یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، وہی بات بالکل واضح طور پر اس حدیث پاک کے اندر بیان کر دی گئی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اور بڑی ہستیوں کی معیت میں بیٹھو گے تو ان کی شخصیت کا، ان کی پرسنالٹی کا اور ان کی ہستی کے ساتھ جو نسبت تمہاری ہوگی اس کا تمہاری شخصیت کے اوپر اثر پیدا ہوگا، اور اگر بروں کے ساتھ اور بری جگہوں پر بیٹھو گے تو وہ بھی یقیناً تم اس کا اثر لو گے۔ اب میں آگے چل رہا ہوں جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت دیکھیے گا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے باسی ہو جاتے ہیں۔ باسی مطلب رہنے والے، آخرت کے باسی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر والوں سے مانوس ہوتے اور اولاد سے ملتے جلتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کریں، اور اگر تم گناہ
نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا تاکہ وہ گناہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ تو یہ میں نے چند روایات جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے، مبدا و مرکز ہے، ایمان کا مبدا و مرکز ہے۔ آگے عزیز طلبہ آئیے دیکھیے ہم اس کو ٹاپک کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اطاعت کہتے کس کو ہیں عزیز طلبہ؟ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کہتے ہیں پیروی کو، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات ماننے کو اور اس کے حکم کے تابع ہونا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان ہستیوں کی کیا کی جائے، پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ آئیے چند قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اس اتباع کے حوالے سے، اطاعت کے حوالے سے کیا ارشاد فرما۔ دیکھیے گا پہلی روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 1 ہے۔ اب میں دلائل ہی پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ گویا مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے دوسری آیت مبارکہ دیکھیے گا، سورہ محمد ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی کہ اطاعت کرنا ہی اعمال کو بچانا ہے، اور اطاعت نہ کی تو اعمال برباد ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ کی محبت اسی میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر آیت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ اکبر۔ انعام کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ پھر دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ کے اندر واضح بات بتلا دی گئی کہ اسلام کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیے نا کہ نماز کا ذکر آیا تقریباً 700 مقامات پر قرآن مجید میں، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر ارکان اسلام ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ نماز کس طرح ادا کی جائے، حج کس طرح ادا کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تفسیر ہے، گویا جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے رکن ہیں ان کی تفسیر اور پریکٹیکلی عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ یہ ارکان کس طرح سے ادا کرنے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے یا حج ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تو حکم آیا ہے لیکن ادا کس طرح کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس طرح حج، یا رسول اللہ حج کا حکم ہوا، فرمایا خذوا عنی مناسککم، فرمایا حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ گویا قرآن مجید کی تفسیر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات والا صفات ہیں کہ جن کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، گویا کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے آئیے چند احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسری روایت میں دیکھیے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسری روایت دیکھیے گا، اس نے ایمان کی لذت پا لی جو اس پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب، اسلام اس کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چوتھی روایت میں دیکھیے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا۔ آگے پانچویں روایت میں دیکھیے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی کہ قرآن اور میری سنت۔ تو یہ آپ نے دیکھا اطاعت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے عزیز طلبہ، ابھی میں آپ کو مزید کچھ اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اطاعت کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید احادیث مبارکہ یا تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ریفرنس کے ساتھ مزید ان روایات کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ٹاپک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا۔ اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ریفرنس صرف دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الاحکام۔ اور پھر آگے جو مزید حدیث پاک ہے وہ دیکھیے گا، کیا ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے ہم سے بیان فرمایا امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں کی تہ میں نازل فرمائی گئی اور قرآن کریم نازل ہوا، سو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور سنت سیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ روایت پہلے بھی پڑھی ہے لیکن اس کا ریفرنس دیکھ لیجیے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو کہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اگلی روایت کو دیکھیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے، پھر انہوں نے کہا حقیقی گھر جنتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ واضح طور پر گویا 12 مقامات پر اللہ کے فرشتے آتے تھے، آپس میں کنورسیشن ہوتی تھی، ان کی ڈائلاگ ہوتا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات کو پہنچانا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت تک پہنچانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو عزیز طلبہ،
یہ میں نے روایات اطاعت کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں۔ گویا آج اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ہم نے اس موضوع کو مکمل کر لیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں پہلے بھی آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ بہتر انداز میں تیاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان ریفرنس کو زبانی یاد کریں اور زبانی یاد کر کے پھر اس کو بہرحال لکھیں۔ مختصر جو عربی عبارت ہے وہ یاد کر سکتے ہیں تو آپ اعراب کے بغیر یعنی کہ زبر زیر پیش کے بغیر یاد کریں اور اس کو زبانی لکھیں۔ یہ تو بس ہونے پہ سہاگا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر عربی یاد کر سکتے ہیں بغیر اس کے اعراب کے، لکھیں بغیر اعراب کے تاکہ اس کے اندر غلطی کا امکان نہ رہے۔ لیکن اگر عربی متن نہیں تو پھر کم از کم لازماً آپ اس کا ترجمہ منوان یاد کریں اور اس کو زبانی لکھیں بار بار۔ دلائل کو لکھنے سے یاد کیا جاتا ہے، اور جب آپ کسی بھی موضوع کو لے کر اس کے اوپر بہترین انداز میں دلائل دیتے ہیں تو یقیناً وہ بڑے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے بہتر انداز میں تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔